مسلمان چوری بھی کرتا ہے، مسلمان زنا بھی کرتا ہے، مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے، مسلمان شراب بھی پیتا ہے، مسلمان گالی بھی دیتا ہے، مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے. ہم کنورٹڈ مسلمان ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. مولانا صاحب، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے. جب اسلام نہیں آیا تھا بر صغیر میں، یعنی ہندوستان پاکستان اس سارے علاقے میں، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہندو تھے. جے ہند دوستو، میں سرویش، سواگت ہے آپ کا اور ہمارے یوٹیوب چینل ایم ڈی ریئیکشن میں. تو حاضر پھر سے ایک نیو ویڈیو لے کے. آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں وہ گلوب گرو جی نام کے یوٹیوب چینل سے ہے. اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے آرزو کاظم نے کی مولانا کی بولتی بند. بھائی کیا بولتی بند کی وہ تو ویڈیو دیکھ کے ہی پتہ چلے گا. ویڈیو میں کچھ تو انٹرسٹنگ ہونے والا ہی ہے. بنا کسی دیری کے آپ کے ساتھ ہم بھی ویڈیو دیکھیں گے اور ہم اپنا اوپینین دیں گے ویڈیو کے لاسٹ میں. چلو آپ ویڈیو شروع کرتے ہیں. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو بھی نان مسلمز ہوں گے نا وہ جنت میں جائیں گے، اور چاہے وہ جتنے مرضی اچھے انسان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف مسلمان جائیں گے. تو جو درگاہیں ہیں، جو ہمارے یہاں کی جو ہوتے ہیں مزار ہوتے ہیں، اس پہ تو ہندو بھی بہت زیادہ جاتے ہیں، انڈیا میں تو اسپیشلی. پاکستان میں شاید اتنا نہ ہو رواج، کیونکہ ہم نے تو خیر مائنورٹی کو اتنا چھوڑا ہی نہیں ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے. لیکن یہ کہ انڈیا میں بہت زیادہ جاتے. تو آپ کے خیال سے اگر جو لوگ ہمارے ساتھ جنت میں داخل تک نہیں ہو سکتے، ان کے پیسے لینا، ان سے چادر لینا، ان سے سامان لینا، کیا یہ سب جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. قبر پہ جانا، قبر پہ جا کر سجدہ کرنا، قبر پہ جا کر چھپا چڑھانا، قبر پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں. جو لوگ مسلمان کرتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور جو غیر مسلموں سے اس طرح کا پیسہ لے رہے ہیں ناجائز دین کے نام پر، وہ بھی غلط ہے. جنت جو ہے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے؟ کیا وہ عیاشی نہیں ہے وہاں پہ؟ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے، نہ لائبریری ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی، اور وہ شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں پہ رہیں گے. اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی. اچھا، ہم کو سکھا رہا ہے. اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے اعمال کی جزا ہے، ان اچھے اعمال کا سب. وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی. دیکھیے وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے، وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا. نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے، نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہے، نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا. وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا، اللہ کا دیدار نہیں مجھے کب ہوگا. مولانا صاحب، مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے. عورتوں کو بھی تو کوئی چوائس دیجئے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے. کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر، اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو، بے شک بہت نیک ہو، لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا. یہ تو عجیب سی بات ہے. اور آپ لوگ 72 حوریں لے کے گھومیں گے، اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی، ایسی حسین ہوں گی، ایسی ہوں گی. تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے. دیکھیے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا. یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں. یہ سوال اللہ سے بنتا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں. میں تو قرآن، اللہ نعوذ باللہ میں نے قرآن نازل نہیں کیا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی. تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے. نا مولانا صاحب، جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے یہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی، 72 حوریں ملیں گی، وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، ایسی لمبی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ویسی ہوں گی، 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی. موجود ہے اس پہ انٹرنیٹ پہ مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں، اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے. باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو
बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई हैं, बहुत से साइंस के काम ऐसे हैं जो यहूदियों ने किए, उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों? मैं और आप जिस पे बात कर रहे हैं ये भी यहूदियों का ही बनाया हुआ है। तो यहूदियों की हम मेडिसिन खा सकते हैं, उनकी साइंस की हर चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों को हम क्यों बुरा भला कहते हैं? और वही जो जन्नत की मैंने बात की, तो वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में, क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? और अगर वो जो है सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस अगर उस चीज को लेकर आ रहे मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे सारी दुनिया का मुकाबला कर सके साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, तो वो आप कह रहे हैं कि गलत है? अगर दुनिया में कुरान ने शराब पर पाबंदी लगाई है, शराब को हराम कहा है, तो शराब दुनिया में हराम है। और अगर कुरान ये कहता है कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को शराब तहूर कहा है, उसको शराब तहूर का मतलब पाक पानी, हराम पानी नहीं, नापाक पानी नहीं, ऐसा पानी नहीं जिससे आदमी बहक जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे नशे में आ जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे फिर आदमी अय्याशी करे। शराबन तहूरा कहा है कुरान। तो शराबन तहूरा अगर अल्लाह जन्नत में जन्नतियों को देगा तो उस पर मैं समझता हूँ उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीन तो अल्लाह की मानने का नाम है। जब हमने दुनिया में अल्लाह की बात को माना है, अल्लाह चाही जिंदगी गुजारी है, कुरान चाही जिंदगी गुजारी है, और जन्नत में जाकर अगर हमें अल्लाह उसका बदल दे रहा है, उसका सवाब दे रहा है, उसकी जजा दे रहा है, तो उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए मुसलमान को। गैर मुस्लिम अगर इस तरह की बात कहे कि ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब तो समझ में आता है, एतराज तो समझ में आता है। लेकिन एक मुसलमान ये कहे कि ऐसा क्यों और दुनिया में ऐसा क्यों नहीं, तो मैं समझता हूँ कि फिर मैं एक बात कहूंगा कि दीन से दूरी का नतीजा है जब तक आदमी कुरान को सही नहीं समझेगा, कुरान को सही नहीं पढ़ेगा, हदीस को सही नहीं समझेगा, हदीस को नहीं पढ़ेगा, उस वक्त तक ये चीजें उसको समझ में नहीं आएंगी। दूसरी बात, मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया में शराब को जायज करार दिया है। कुरान कहता है शराब नाजायज है, कुरान कहता है जुआ नाजायज है, और मोहम्मद बिन सलमान दुनिया में कहता है कि जुआ जायज है। तो आप मुझे बताइए कुरान की मुखालफत कौन सा? कुरान में कहाँ जायज है शराब? कुरान में कहाँ जायज है जुआ? कुरान में कहाँ जायज है तवाइफ के साथ जो है उसका मुजरा दे, उसके नाच गाने देखना? कहाँ जायज है, मुझे बता दीजिए। कुरान में कहाँ जायज है कि औरतें जो है बुर्का छोड़कर जो है ऐसे ही खुल्लम खुल्ला फिरते हैं? दूसरी बात, आपने यहूदी के बारे में कहा कि साहब टेक्नोलॉजी तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनको बुरा मानते हैं। मैं यहूदी को बहैसियत रिलीजियस बुरा नहीं मानता, मैं यहूदी को इसलिए बुरा मानता हूँ क्योंकि उनकी जितनी पॉलिसीज हैं वो सब इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ। सपोज कीजिए, मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे कहने जा रहा हूँ आपके चैनल पे। आपने 9/11 का नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर वाकया है। 9/11 यहूदियों की देन थी, इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की। 9/11 को सच्चा वाकया नहीं है। क्योंकि आपके ख्याल से बहुत से दोस्त, हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हमें कहते हैं कि जी जब इस्लाम नहीं आया था बड़े सगीर में, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान इस सारे इलाके में, उससे पहले जितने भी लोग थे वो सब हिंदू थे। क्या ये बात सही है? आप मानते हैं इस बात को कि इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब हिंदू थे? नहीं, देखिए ये तो हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यहाँ जो लोग अरब लोग आए थे जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान को फतह किया था, वो लोग आए और वापस चले गए, उन्होंने यहाँ आबादी तो की नहीं, लेकिन उनकी वजह से जो लोग मुसलमान हुए वो हम कन्वर्टेड मुसलमान। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे आबा अजदाद या हमारा शिजरा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है या किसी सहाबी से मिलता है। अगर कुछ लोगों के पास शिजरे हैं तो वो ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, गैर ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। मगर उसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो पक्के मुसलमान नहीं। मुसलमान जब आदमी ईमान ले आया अल्लाह पर, कुरान पर, उसके रसूलों पर, फरिश्तों पर, यौम आखिरत पर, फिर वो पक्का मुसलमान है। उनके वालिद चाहे जो भी थे, जैसे सहाबा कराम, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सहाबा कराम ईमान लाए तो उनके वालिदैन गैर मुस्लिम थे,
لیکن صحابہ کرام مسلمان تھے, ایمان والے تھے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو پھر اولاد مسلمان نہیں ہو سکتی. تو ہم بھی مگر وہ اسلام تو تلوار کے زور پر آیا تھا نا, کسی کی بھی گردن پہ تلوار رکھ دیں گے تو وہ اپنے آپ ہی کلمہ پڑھ دے گا. یہ آپ سوچے, اسلام اگر تلوار کی زور سے پھیلتا تو 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, ہندو تو ایک بھی نہیں بچتا, سارے ہندو ختم ہو گئے ہوتے. 800 سال کا زمانہ معمولی زمانہ نہیں ہوتا محترمہ. اگر تلوار کے زور سے چوری بھی کرتا ہے, مسلمان زنا بھی کرتا ہے, مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے, مسلمان شراب بھی پیتا ہے, مسلمان گالی بھی دیتا ہے, مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے, مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے, آج پھر انہی مسلمانوں کا ایگزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, حالانکہ میں چونکہ آپ کا پینلسٹ, کپڑے کے وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی, ان کپڑوں میں حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی, اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے. اب آپ کہیں گے کپڑوں کے بیچ سے گود کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں, آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے, مزے لیں گے, یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی. اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی. خوش ہو جاؤ, اللہ ہم سب کو جنت میں. جنت میں مرد کو حوریں تو زیادہ ملیں گی, عورتوں کو شوہر ایک ہی ملے گا جنت میں بھی. اب اس پہ بعض خواتین کہتے ہیں مردوں کے اتنے مزے, عورت ایک شوہر. تو بھائی جنت کیونکہ مزے اور عزت کی جگہ ہے نا, تو عورت کی عزت ایک شوہر میں ہی ہے. زیادہ ہوتے تو یہ ذلت ہوتی, تو یہ جنت نہیں, یہ تو جہنم بن جاتی اس کے لیے. اور مرد کے لیے فخر کیا ہے کہ اس کے ماتحت بولو بھائی زیادہ ہوں, تو جنت میں 70 حوریں دی جائیں گی, فخر کرے گا, جہنمیوں کو کہے گا, ٹھیک ہے نا, کہ دیکھو تم زنا کیا کرتے تھے, ہم نے حلال پر اکتفا کیا, نظر کی حفاظت کی, نماز کی پابندی کی, آج دیکھو کتنی بڑی تعداد اللہ نے بیویوں کی, سب ہماری ہیں, ساری اپنی ہیں. وہ فخر ہے. اور عورت اس پہ فخر نہیں کرے گی کسی جہنمی خاتون سے کہ دیکھو تم برائی سے بچتی نہیں تھی اور برائیاں کرتی تھی, تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا اور ہمیں 15 شوہر ملے ہیں. یہاں پہ ملیالم میں اسلامی بھاشن دینے والے ای پی بکر قاسمی مسلم ہونے کے فائدے گنا رہے تھے. اسی دوران انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ مسلمانوں کو جنت میں کیا کیا ملتا ہے. اس دوران وہ کہہ بیٹھے کہ جنت میں بڑے بڑے ستنوں والی مہیلائیں ملتی ہے. مہیلاؤں کے اس طرح کی اپمان جنک بھاشا کا پریوگ کرنے کے بعد ان کا سوشل میڈیا پر کافی ویرودھ ہو رہا ہے. ابو قاسمی کہتے ہیں کہ جنت میں شراب کی ندیاں بہتی ہے اور بڑے بڑے بنگلوں کے ساتھ ساتھ باغ بغیچے کی سویدھا بھی ملتی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کی جنت میں جو مہیلائیں ہوتی ہے وہ نہ تو پیشاب کرتی ہے اور نہ ہی انہیں شوچ کرنے کی کوئی آوشکتا ہوتی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جنت میں جانے والے مسلمانوں کو وہاں کی حوروں کی گود میں بیٹھنے کا سوبھاگیہ پراپت ہوتا ہے. مہیلا ویرودھی بیانوں کے کارن مولانا بھلے ہی ووادوں میں ہو, لیکن کیرل کے نیتا اس بات پر چپی بنائے ہوئے ہیں, کوئی بھی پرتکریا دینے کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے. زیادہ تر نوجوانوں کو آتنکی بنانے کے لیے جنت اور 72 حوروں کے سپنے دکھائے جاتے ہیں. یہ اسلامک کٹر پنتھیوں کا برین واش کرنے کا بہت پاپولر طریقہ ہے. کٹر پنتھی اپنے نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ اگر وہ مذہب کے راہ میں اپنی جان دیں گے تو انہیں جنت نصیب ہوگی. جنت میں بھی انہیں ہمیشہ یوا رہنے والی اور گہری کالی آنکھوں والی 72 حوروں یا 72 پتنیوں کے ساتھ کبھی نہ ختم ہونے والے کتھت آنند کے بارے میں بتایا جاتا ہے. دوستو, آپ کیا سوچتے ہو, کیا سچ میں جنت ہوتی ہے؟ دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. جے ہند, جے بھارت. ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ. ویڈیو ہی ختم. تو پتہ ہے اس ویڈیو میں جو انہوں نے بتایا بھائی وہ تو کچھ سمجھ کے باہر ہے, کیونکہ جس حساب سے ان لوگوں نے بتایا ہے کہ 72 حوریں, بھائی مرنے کے بعد کون یہاں بتانے آتا ہے کہ وہاں 72 حوریں ملیں گی. لیکن ہاں یہ سب سے پاپولر طریقہ ہے لوگوں کو ورگ لانے کا. جو آج کل کی یووا پیڑھی ہے اس کو آتنکواد کی طرف ڈھکیلنے کا, کیونکہ ان کو بولیں گے کہ اگر آپ اپنے دھرم کے پرتی کچھ ایسا کرو
तो तुमको जन्नत मिलेगी, जन्नत में 72 हूरें मिलेगी। भाई इस वीडियो को देख के तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, इसमें तो इतनी खराब बातें बताई गई हैं कि वहाँ मतलब जो 72 हूरें होंगी वो चाहे जितने कपड़े पहन ले फिर भी उनका पूरा जिस्म दिखेगा। ये औरतों के प्रति बहुत ही बेकार बातें। भाई हाँ, सवाल यहाँ पे उठता है, अगर इस्लाम में ये लिखा गया है कि मतलब कि आदमियों के लिए 72 हूरें हैं, तो भाई औरतों के लिए कुछ भी हो, उनके लिए भी तो फैसिलिटी होगी ना वहाँ पे। लेकिन नहीं, उनके लिए सिर्फ वही जो यहाँ पे का शौहर है वही वहाँ पे होगा, उनके लिए सिर्फ एक, तुम्हारे लिए 72। यार ये तो नाइंसाफ़ी है ना भाई। अगर तुमको उन दोनों को अगर इक्वल करना है तो फिर दोनों का लेवल बराबर करो भाई, उनके लिए भी व्यवस्था करो, अपने लिए भी व्यवस्था करो। यार मैं क्या बताऊँ, इसमें ऐसी ऐसी बात बताई गई हैं। जो इन्होंने कहा है मौलवी साहब ने कि हम कन्वर्टेड हिंदू हैं, हाँ ये बात तो सही है। ये कन्वर्टेड जो मुस्लिम हैं ये कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, ये मतलब पहले से मुस्लिम नहीं थे, इन्होंने खुद कबूला है। और जो ये पाकिस्तानी एंकर ने जो सवाल पूछे भाई मैं इससे सहमत हूँ। भाई उनके लिए भी व्यवस्था करो तुम, क्योंकि तुम सारा सुख तो तुम अपने लिए बता रहे हो कि हमारे लिए स्वर्ग मतलब कि जन्नत में सारा है, सारा कुछ हमारे लिए है, हम आदमियों के लिए। भाई वो लोग सही जाहिर सी बात सवाल उठाएंगे। तो भाई मैं किसी की धर्म को गलत नहीं कह रहा, लेकिन इस वीडियो में जो देखा वही मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। बाकी भाई मैं किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। मिलते हैं फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।